بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگ و عزیز دوستو، یہ سورہ توبہ کی 66ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. 60 پر 7ویں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. سورہ انفال اور سورہ توبہ یہ دونوں صورتیں بھی ان 7 صورتوں میں سے ہے جن 7 صورتوں کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ان 7 صورتوں کا علم حاصل کرے گا، ان کو سیکھ لے گا، وہ دین کے ایک بڑے حصے کو جاننے والا شمار کیا جائے گا. یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، مدینے میں نازل ہوئی ہے. سورہ توبہ اس کا نام سورۃ التوبہ ہے. کیوں اس کا نام سورہ توبہ رکھا گیا؟ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں ان 3 صحابہ کی توبہ کا تذکرہ ہے جو غزوہ تبوک میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے تھے اور غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے، اور شریک نہ ہونے کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بائیکاٹ کا حکم دیا تھا. پھر ان صحابہ نے، چونکہ سچے پکے مخلص صحابہ تھے، اللہ سے توبہ اور استغفار کیا، خوب معافی مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو ان کی توبہ کا اس صورت میں تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ التوبہ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس صورت کا ایک نام سورۃ البراءت بھی ہے. اس کا نام سورۃ البراءت اس لیے ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار و مشرکین سے براءت کا اظہار فرمایا ہے، مشرکین سے بیزارگی کا اظہار فرمایا ہے. جیسے سورہ توبہ کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ مشرکین سے، شرک کرنے والوں سے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے والوں سے اللہ بھی بیزار ہے، اللہ بھی بری ہے، اور اللہ کے رسول بھی بری ہے. یعنی ان مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے اس سورت کا ایک نام سورۃ البراءت بھی ہے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی غلط عادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی غلط صفتوں کو بیان فرمایا ہے تاکہ غلط لوگوں کا غلط ہونا معلوم ہو اور ان کی غلط حرکتوں سے بچ سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کی صفات بھی بیان فرمائی، برے لوگوں کی صفات بھی بیان فرمائی، ایمان والوں کے اوصاف بھی اللہ نے بیان فرمائے، اور منافقین کے کردار کو، ان کے غلط حرکتوں کو بھی اللہ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقین
منافقین کی 3 بری عادتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں، یعنی ان کے مردوں میں بھی نفاق ہے، ان کی عورتوں میں بھی نفاق ہے، اور نفاق میں اللہ کی نافرمانی میں، غلط عادتوں میں، بد کرداری میں، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ سب کا کردار ایک جیسا ہے، سب ایک طرح کے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، پہلی صفت ان کی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ برائیوں کو عام کرتے ہیں، برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ برائیوں کو عام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں المنکر سے مراد شرک ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے، معصیت ہے، خیر کے کاموں سے روکنا ہے اور اچھے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرنا ہے، اچھے کاموں کو ہونے نہ دینا ہے، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو منافقین کی عادت تھی کہ منافقین خود بھی اچھے کام نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو اچھے کام سے روکتے تھے اور برے کاموں کی دعوت دیتے تھے۔ جیسے غالباً غزوہ تبوک ہی کا موقع تھا، سخت گرمی کا موسم تھا اور تبوک کا بڑا لمبا سفر تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے صحابہ کو حکم دیا تھا، تو اس وقت میں منافقین نے بھولے بھالے مسلمانوں کو یہ کہہ کر اس خیر کے کام میں جانے سے روک رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، کہ گرمی بہت زیادہ ہے، اتنا لمبا سفر گرمی میں کہاں کرو گے، اس لیے اپنے گھروں میں رہو، اتنی گرمی میں کہاں اتنا لمبا سفر کر کے جاؤ گے۔ ہاں اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن اپنی طبیعت کا بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ تو منافقین نے یہ جھانسا دیا لا تنفروا فی الحر، کہ نبی کے حکم پر عمل نہ کرو، گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے مت جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ان کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، نبی جی آپ ان سے کہیے یہ گرمی کی تپش، یہ دھوپ کی تپش کیا تپش ہے، جہنم کی گرمی اس سے زیادہ سخت ہے۔ تو منافقین اس طرح اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتے تھے اور برے کاموں کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، یہ ایک بری صفت ہے۔ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کر کے دیکھے کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال کر کے دیکھے کہ کہیں میں کسی خیر کے کام کے لیے رکاوٹ تو نہیں بن رہا ہوں، کسی اچھے کام کے ہونے کے لیے میں آڑ تو نہیں بن رہا ہوں۔ اگر کوئی آدمی کسی خیر کے کام کے لیے آڑ بنتا ہے، اچھے کام کو ہونے نہیں دیتا ہے، تو یہ عادت ایمان والے کی نہیں ہے، یہ عادت منافق کی ہے۔ منافق کی عادت ہے کہ وہ اچھے کاموں میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، آڑے آتا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان والوں کا مزاج کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، آگے بڑھاؤ، خیر کے کاموں کو پھیلاؤ، خیر کے کاموں کو وجود بخشو، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور منافقین کی صفت ہے وہ لوگوں کو برائیوں کی دعوت دیتے ہیں، اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، دوسری صفت ہے اچھے کاموں سے روکتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے اچھے کاموں سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام لانے سے، ایمان لانے سے اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنے سے، نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا جو ماڈرن گھرانے ہیں جہاں اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت کا ویسا پاس و لحاظ نہیں کیا جاتا،
اگر کوئی نوجوان لڑکا ذرا دیندار بن جائے اور شریعت کا پابند بن جائے، ذرا چہرے پر داڑھی رکھ لے، سنت سجا لے، سر پر ٹوپی پہن لے یا امامہ باندھ لے، یا پھر اچھا خاصا سنت کے مطابق یا اللہ کے نیک بندوں کی نقل کرتے ہوئے اچھا خاصا جبہ پاجامہ پہن لے، تو لوگ دیکھ کر تانا دیتے ہیں اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے کیا؟ اتنا جلدی بوڑھا ہو گیا ہے کیا؟ یہ جبہ پہننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ٹوپی کی کیا ضرورت تھی؟ یہ داڑھی کی کیا ضرورت تھی؟ بہت ساری بوڑھی عورتیں بھی تانا دیتی ہیں، اور جو معاشرے میں اور خاندان میں آزاد قسم کے اس عمر کے نوجوان ہیں، اس نوجوان کو تانا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت وہ دین کی طرف آیا تھا الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ کام بھی ایک نفاق والی اور منافقین کی حرکت کی طرح ہے کہ آدمی خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بنے اور دوسرے کے دین پر آنے کے لیے رکاوٹ بنے۔ تو اس طرح کے بہت سارے کام ہیں۔ ہم اگر ہر آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے گھر کا جائزہ لے، تو محسوس ہوگا کہ مجھ سے کتنی ایسی حرکتیں ہو جاتی ہیں، جانے انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ تو آدمی کو یہ مزاج بنانا چاہیے کہ خیر کے کاموں میں آدمی معاون بنے، اچھے کاموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر وویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش نصیبی ہے، مبارکبادی ہے اس آدمی کے لیے جس کو اللہ خیر کی چابی بنائے اور شر کا تالا بنائے، یعنی اس آدمی کے ذریعے سے خیر کے کام وجود میں آئیں اور برائیاں دفن ہو جائیں اور برائیاں مٹ جائیں، تو ایسا آدمی خوش نصیب ہے۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَوَيْلٌ لِعَبْدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ مِفْتَاحًا لِلشَّرِّ وَمِغْلَاقًا لِلْخَيْرِ۔ بربادی ہے، ہلاکت ہے، بدنصیبی ہے اس آدمی کی جس کو اللہ تعالیٰ شر کی چابی بنائے، خیر کا تالا بنائے، غلط کاموں کے رواج کا ذریعہ بن جائے، بدعتوں کے رواج کا ذریعہ بن جائے، اور شرک کے رواج کا ذریعہ بن جائے، کفر کے رواج کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنت طریقوں کے خلاف چیزوں کے رواج کا ذریعہ بن جائے اور سنت طریقوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جائے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ تو اس لیے ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ ایمان والا خود بھی خیر کا کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی خیر کے کام کی دعوت دیتا ہے اور خیر کے کام کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا مزاج ایمان والا مزاج بنے، ہمارا مزاج مومنانہ مزاج بنے کہ ہم خیر کے کاموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے اور غلط کاموں کے مٹنے کا ذریعہ بنے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، یہ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں، سمیٹ لیتے ہیں، یعنی جو مال میں واجب حقوق ہیں، جو مال میں اللہ کی طرف سے لازمی حقوق ہیں، ان حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور پڑوسیوں کا، ماں باپ کا، محتاجوں کا، غریب رشتہ داروں کا جو مال میں حق ہے وہ حق ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں۔ ایمان والوں کا مزاج کیا ہے؟ کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان والے اور متقیوں کی صفات میں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ متقی اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹانے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے، خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ کیوں؟ منافق کیوں خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیتا ہے اور ایمان والا خرچ کرنے میں ہاتھ آگے کیوں بڑھاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے
کہ ایمان والے کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے کہ اگر میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے اداروں کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے اور غربا، یتامى، مساکین، پریشان حال، مجبور بندوں کے لیے اگر میں خرچ کروں گا، اللہ میرا مال کم نہیں کریں گے، اللہ اور بڑھائیں گے، اللہ اور دیں گے۔ یہ یقین ہوتا ہے تو یہ اندر کا یقین اس کو خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے اس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں خرچ کر دوں گا تو مال ختم ہو جائے گا، کل کو پھر میری ضرورت ہوگی تو کیا ہوگا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر و فاقے کا ڈر دلاتا ہے، خرچ مت کر، خرچ کرے گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، خرچ مت کر، خرچ کرے گا تو کل کو ضرورت پڑے گی تو کیا ہوگی، کس کے پاس ہاتھ پھیلائے گا۔ شیطان یہ وسوسہ اور یہ ڈر ڈال کر خرچ کرنے سے آدمی کا ہاتھ پیچھے کر دیتا ہے، اور منافق شیطان کا پیروکار ہے، اللہ کی ذات پر اس کو یقین نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ اپنے ہاتھ کو خیر کے کاموں میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی کا تذکرہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اس آدمی میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، اس کی خوبیاں بتائی گئی، اور پھر بتایا گیا کہ یہ ساری خوبیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے، وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایو داء ادوأ من البخل، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کنجوسی سے بڑھ کر بھی کوئی بیماری ہو سکتی ہے، یہ بہت بڑا عیب ہے اس کے اندر۔ پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ کسی تعریف کا حقدار نہیں ہے، وہ کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے یہ اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کے بندوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، جہنم سے قریب ہے۔ اور جو سخی ہوتا ہے اس کا الٹا، سخی اللہ سے بھی قریب ہے، اللہ کے بندوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے اور جہنم سے دور ہے۔ تو اس لیے یہ منافقین کی 3 صفتیں اس میں بیان کی گئی۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم برے کاموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ نہ بنیں، خیر کے کاموں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنیں، اچھے کاموں کو عام کریں، برائیوں کا ذریعہ نہ بنیں، برائیوں کو عام نہ کریں، اور خرچ کرنے والے بنیں اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ، اللہ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر اللہ کو دکھانے اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور کئی گنا برکتیں اللہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ اجر بھی دیں گے اور برکت بھی دیں گے، دنیا میں برکتیں دیں گے، آخرت میں اجر و ثواب دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، وہ یہ بھول گئے کہ ہمیں بھی کوئی دیکھنے والا ہے، ہم بھی کسی کی نگرانی میں ہیں، ہمارے اعمال کو، ہماری حرکتوں کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ کے استحضار سے غافل ہو گئے اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے سے غافل ہو گئے، اور اسی طریقے سے اللہ کی اطاعت سے اور اللہ کی فرمانبرداری سے، اللہ کے دین کے مطابق زندگی گزارنے سے وہ بھول گئے، غافل ہو گئے۔ تو فنسیہم، اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا، یعنی اللہ نے ان کو بھلا دیا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا، اللہ نے اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا۔ دنیا میں بھلانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت کی توفیق سے اور اسلام میں دین کی توفیق سے اور اسلام کی ہدایت سے اللہ نے انہیں محروم کر دیا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ
اپنی رحمتوں سے ان کو محروم کر دیں گے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین هم الفاسقون، کہ منافقین ہی فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفاق والے مردوں اور نفاق والی عورتوں اور اللہ کا انکار کرنے والے کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہی حسبہم، یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے، ان کے نفاق کی سزا میں اور ان کے کفر کی سزا میں یہ جہنم کی آگ ان کے لیے کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور ان پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اس کے بعد 71ویں آیت میں، 2-3 آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں ایمان والے مردوں اور عورتوں کی صفات بیان فرمائی۔ اللہ کا مزاج اور اللہ کا انداز قرآن میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں کافروں کی صفت بتاتے ہیں وہی ایمان والوں کی صفت بتاتے ہیں، جہاں اچھے لوگوں کا انجام بتاتے ہیں وہی برے لوگوں کا بھی انجام بتاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں، مددگار ہیں، معاون ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یأمرون بالمعروف، یہ بھلے چیزوں کا حکم کرتے ہیں، بھلائیوں کی دعوت دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہے، گھر میں، باہر، کہیں بھی کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہ حکمت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ، دونوں ضروری ہیں، حکمت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ وہ برائیوں سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکات ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک سیرحمہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں سے اللہ نے ایسے باغات کا، ایسی جنتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ایمان والے ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ہمیشہ کے باغات میں ان کے لیے پاکیزہ بنگلے ہوں گے، پاکیزہ مکانات ہوں گے، رہنے کی جگہ ہوگی۔ کچھ باغات وہ ہوتے ہیں جہاں رہنے کا انتظام نہیں ہوتا، اور کچھ باغات ایسے ہوتے ہیں کہ اطراف میں گارڈن ہے اور درمیان میں رہنے کے لیے گھر اور مکان بھی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے باغات بھی ہوں گے اور باغات میں بنگلے بھی ہوں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا فرمائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ملیں گی، بیویاں بھی ملیں گی، پھولیں بھی ملیں گی، اللہ کی ساری نعمتیں ملیں گی۔ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کیا ساری نعمتیں میں نے تم کو دے دی یا اور کچھ باقی ہے؟ جنتی کہیں گے پروردگار ساری تو آپ نے دے ہی رکھی ہیں، اور کیا باقی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرمائیں گے ایک نعمت باقی ہے، وہ نعمت یہ ہے کہ آج سے میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے، جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی ہے۔ ہمارے بزرگوں میں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ اللہ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے ہیں، میں ایک مختصر دعا مانگتا۔ کیا دعا ہے؟
آپ بھی مانگے اس کو. اللہم انی اسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار. چھوٹی مختصر دعا ہے. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں تجھ سے تیری رضا اور خوشنودی اور جنت مانگتا ہوں. وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اے اللہ میں تجھ سے تیرے غصے اور تیری ناراضگی سے اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں. تو حضرت فرماتے تھے میں یہ مختصر دعا مانگتا ہوں وہ اس لیے کہ اللہ کی رضا مل گئی تو سب مل گیا. اللہ راضی ہو گئے تو سارا کام بن گیا. اگر سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کی رضا نہیں ملی تو پھر کیا ملا؟ تو اس لیے اس دعا کے بھی مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے اللہ فرماتے ہیں ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو ماشاءاللہ آج تراویح میں سورہ انفال اور سورہ توبہ آپ کے سامنے پڑھی گئی. تو اس طرح 10 پارے الحمدللہ آج تراویح میں مکمل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو، پڑھنے کو اور سننے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور پڑھنے سننے میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرما کر پورا اجر و ثواب، پوری برکتیں اور پورے فوائد اور ثمرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اور جتنا حصہ باقی ہے اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ رمضان کو اور باقی قرآن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے مکمل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.